الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد صلی اللہ علیہ وسلم شرف وکرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری حدیث کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں۔ حضرت عروہ بن زبیر لخمی فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بعض اسرائیلیوں کو چیخ نے پکڑا اور ان میں سے بعض کھڑے ہو کر ان کی اس گرفت کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کی طرف ان کی بیویوں کو لٹا دیا گیا، پھر باقی نصف کو بھی چیخ نے پکڑا اور وہ اسرائیلی ان کو بھی دیکھ رہے تھے۔ پھر ان سب کو جن کو مارا گیا تھا زندہ کیا گیا، جس کے متعلق عروہ بن زبیر لخمی نے یہ آیت پڑھی، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ فائدہ: یہ ہلاک ہونے والے وہ 70 لوگ تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کے لیے پسند کیا تھا، اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پھر ان کو چیخ نے پکڑا اور وہ مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی کہ ان کو زندہ کر دیا جائے تاکہ بنی اسرائیل یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب چیخ نے موسیٰ علیہ السلام کے ان لوگوں کو پکڑا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو نہ تو بچڑے کی پوجا کرنے والے اسرائیلیوں سے جدا ہوئے تھے اور نہ ان کے ساتھ تھے۔ ابو شیبہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا تھا تو یہ نبی بنائے گئے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ امام رازی رحمہ اللہ نے اس بات کو غریب قرار دیا ہے کہ جب انہوں نے ان 70 لوگوں کا قصہ بیان کیا کہ جب ان کو زندہ کیا گیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی بنا دے۔ تو انہوں نے اس کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا سنی۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد اور ان کے بعد یوشع بن نون کے کوئی نبی معروف و مشہور نہیں ہے۔ اور اہل کتاب نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ ان 70 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے متعلق اللہ تعالیٰ کی زیارت کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ شرف عطا نہ فرمایا، تو ان 70 لوگوں کو کس طرح شرف عطا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں کہ فرعون کی بیوی کو دھوپ میں عذاب دیا جاتا تھا، جب وہ عذاب دینے والے فرعون کی بیوی سے ہٹ جاتے تو فرشتے اپنے پروں کے ساتھ فرعون کی بیوی پر سایہ کرتے اور پھر اس کو جنت میں منتقل کر دیا جاتا۔ حضرت قاسم بن ابی بزہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے 70,000 لاٹھیاں اور 70,000 جادوگر اور 70,000 رسیاں جمع کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو ان لوگوں کے جادو کی وجہ سے ان کے خیال میں آیا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں، تو اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال دو۔ جب آپ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے منہ کھولا ہوا تھا، تو اس نے ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل لیا۔ اس وقت جادوگر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھایا جب تک کہ جنت
اور جہنم کے رہنے والوں کے ثواب اور انجام کو نہیں دیکھ لیا تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے ان کھلی ہوئی نشانیوں کے مقابلے میں۔ اور فرعون کی بیوی پوچھتی رہی کون غالب ہوا؟ تو لوگ کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ اس نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی۔ جب یہ بات فرعون کو پہنچی تو اس نے کہا جو کوئی بڑی چٹان تمہیں نظر آئے اس کو دیکھ کر آؤ۔ تو انہوں نے جا کر دیکھا۔ فرعون نے کہا اس کو وہاں لے جاؤ اور اختیار دو، اگر یہ موسیٰ اور ہارون کے رب کو پسند کرے تو اس پر یہ چٹان گرا دینا، اور اگر فرعون کو پسند کرے تو یہ اس کی بیوی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اس کو لے گئے تو اس سے بات کی، تو اس نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی۔ پھر اس نے سر اٹھایا تو اپنا محل جنت میں دیکھا، اور اس کی روح اسی وقت نکال دی گئی من جانب اللہ، اور وہ چٹان اس کے جسم پر پھینک دی گئی جیسے روح نکل چکی تھی۔ امام اعمش نے منہال بن عمر الاسدی الکوفی سے روایت کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے 1 میل کے برابر آسمان کی طرف چھلانگ لگائی، پھر اچھل کر اتنا منہ کھولا کہ فرعون کے سر اور اس کے داڑھوں کے سامنے تھا۔ اس وقت سانپ نے کہا اے موسیٰ جو چاہو مجھے حکم دو، اور فرعون کہنے لگا میں تجھے قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے تجھے رسول بنایا ہے۔ اس وقت فرعون کو اس کے پیٹ کی بیماری لاحق ہوئی تھی۔ اس واقعات کو پڑھ کر، اس واقعات کو سن کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔